دوستو، سائنس بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں تھوکنے سے کیوں منع فرمایا؟ آج کی جدید سائنسی تحقیق نے فرمودات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو ثابت کر دیا ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سہیل حمید فرقت کے چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر، اشراق، عصر، مغرب اور عشاء کے درمیان سونے سے باز رہا کرو۔ آج میڈیکل سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ کرۂ ارض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اگر ہم اس وقت سو جائے تو ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے، ہم آہستہ آہستہ چڑچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے درمیان آکسیجن کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائے تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم 10 مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ان 10 بیماریوں میں سے دمہ بھی شامل ہے، لہٰذا یہ اوقات سو کر نہ گزارے۔ آپ پوری زندگی صحت مند رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبودار گندے لوگوں کے درمیان نہ بیٹھا کرو۔ یہ حکم بھی حکمت سے لبالب ہے۔ بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے، جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ انسان اگر روزانہ 10 منٹ بدبودار اور گندے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دے تو یہ 20 دنوں میں ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی لیے ہمیں بدبودار لوگوں سے پرہیز کا حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے درمیان نہ سوئے جو سونے سے پہلے بری باتیں کرتے ہیں۔ یہ فرمان بھی حکمت کے عین مطابق ہے۔ آج سائنس نے ڈسکور کیا کہ نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے، اور یہ خواب ہمارے اگلے دن کا موڈ طے کرتے ہیں۔ ہم اگر برا سن کر سوئیں گے تو ہم برے خواب دیکھیں گے اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے۔ ہم خوابوں کے طے کردہ موڈ کے مطابق دن گزارتے ہیں، چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری محفل اچھی ہونی چاہیے تو ہی ہمارا اگلا دن اچھا گزرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ یہ فرمان بھی عین سائنس ہے۔ ہمارے دماغ کے دائیں اور بائیں حصے مثبت اور منفی ہوتے ہیں، یعنی جب ہم دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں تو ہماری سوچ مثبت ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ مشاہدہ کر لیں، آپ کو بائیں ہاتھ سے کھانے والے اکثر لوگ منفی ملیں گے۔ یہ ہمیشہ آپ کو شک و شکایت، غیبت اور دوسروں کو نقصان پہنچانے نظر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ تحقیق سے اس فرمان کی بھی حکمت سامنے آتی ہے۔ ہمارے منہ میں 10 کروڑ سے 1 ارب تک بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا مہلک جراثیم بن جاتے ہیں۔ یہ جراثیم ہمارے کھانے میں مل جاتے ہیں۔ یہ کھانا جب معدے میں جاتا ہے تو معدے کے حدود ان جراثیم کو مار دیتے ہیں اور یہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم جراثیم ملے کھانے کو منہ سے نکال لیتے ہیں تو ان جراثیم کو آکسیجن مل جاتی ہے۔ یہ آکسیجن سیکنڈز کے ہزاروں حصوں میں ان جراثیم کی تعداد کربوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ جراثیم معدے کے حدود سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ لقمہ ہمارے معدے میں پہنچ کر زہر بن جاتا ہے، اور یہ زہر ہمارے پورے نظام انہضام کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ کو زندگی میں کبھی کوئی ایسا شخص صحت مند نہیں ملے گا جس کو منہ سے لقمہ نکال کر کھانے کی عادت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کی انگلیوں کو چٹکھایا نہ کرو۔ سائنس کا کہنا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کو چٹکھاتے ہیں، یعنی ان کو کڑا کے نکالتے ہیں، ان کے جوڑ کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگ جوڑوں کی درد کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چپکلیاں اور چھوٹے سانپ ہمارے جوتوں میں پناہ لیتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی جوتوں میں کیل، کانٹے یا بلیڈ وغیرہ پھینک دیتے ہیں، تو جب ہم جوتا پہنتے ہیں تو ہمارے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں یا پھر کیڑے مکوڑے ہمیں کاٹ لیتے ہیں، لہٰذا جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو، یہ فرمان بھی درست ہے۔ آسمان میں ایک وسعت ہے، یہ وسعت ہمیشہ ہماری توجہ کھینچ لیتی ہے۔ ہم جب بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری توجہ اٹھ جاتی ہے، ہمیں توجہ واپس لانے میں ٹھیک ٹھاک وقت لگتا ہے، جبکہ نماز کے لیے یکسوئی درکار ہوتی ہے۔ ہم جب نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سجدے اور رکوع بھول جاتے ہیں۔ یہ فارمولہ تخلیقی کاموں کے لیے بھی اہم ہے۔ اگر کوئی لکھکاری لکھتے ہوئے، مصور تصویر بناتے ہوئے اور موسیقی کار دھن بناتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھے تو ان کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، یہ اپنا کام مکمل نہیں کر پاتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کا زیادہ تر تخلیقی کام بند کمروں میں مکمل ہوا۔ انبیاء، اولیاء اور بزرگان دین نے بھی بند جگہوں پر اللہ سے لو لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع حاجت کی جگہ مطلب ٹوائلٹ میں مت تھوکو۔ یہ حکم اپنے اندر دو حکمتیں رکھتا ہے۔ بیت الخلاء میں تھوکنے سے بعد میں آنے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا ٹوائلٹ میں لاکھوں قسم کی جراثیم ہوتے ہیں۔ ہم جب تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو ہمارے جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر ہمارا لعاب میں یعنی تھوک میں پرورش پاتے ہیں۔ یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں اور پھر یہ ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہماری ناک جراثیموں کو پھیپھڑوں تک نہیں جانے دیتی۔ ہماری ناک سے صرف کیمیکل جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ جراثیم زیادہ تر منہ سے بدن میں اترتے ہیں اور ان کا بدن میں داخل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹس ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ ٹوائلٹ میں لمبی لمبی سانسیں لینے، تھوکنے، گانا گانے، آوازیں دینے اور موبائل فون پر بات کرنے سے پرہیز کرے، آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکڑی کی کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ ہم میں سے بے شمار لوگ کوئلے سے دانت صاف کرتے ہیں۔ کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر چمک تو جاتے ہیں، لیکن یہ بات آم و سوڑے بھی زخمی کر دیتا ہے، یہ دانتوں کی جڑیں بھی ہلا دیتا ہے اور یہ منہ میں بدبو بھی پیدا کرتا ہے۔ لکڑی کا کوئلہ تو سیدھا سیدھا کر بند ہے، یہ ہائیجینکس بھی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ اس میں مصلحت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار، پتلون یا پاجامہ پہنتے وقت اپنے ٹانگ پسا بیٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی میں کبھی نہ کبھی اس صورتحال کا شکار ضرور ہوتا ہے، بالخصوص بڑی عمر کے افراد کو اس حوالے سے احتیاط برتنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ ہم لوگ اکثر بادام، اخروٹ یا نیم پکا گوشت توڑنے کی کوشش میں اپنے دانت توڑوا بیٹھتے ہیں۔ دانت زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، شاید اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سادگی سے گزاری، رہن سہن میں سادگی، اوڑھنے بچھونے میں سادگی، لوگوں کے ساتھ میل جل اور رک رکواؤ میں سادگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کئی دن کا فاقہ ہو جاتا۔ ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ برگاہ نبوت میں روٹی کا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہاں یہ روٹی ہے جسے میں نے پکایا ہے؟ دل نے گوارا نہ کیا کہ آپ کو چھوڑ کر کھا لوں، اس لیے لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 دن کے بعد پہلا کھانا ہے جو تمہارے باپ کے پیٹ میں گیا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترخوان پر 2 قسم کے کھانے جمع نہ ہوئے۔ اگر روٹی تناول فرماتے تو اس کے ساتھ کوئی اضافی چیز نہ ہوتی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا فاقہ ہوتا کہ بھوک کی شدت سے پیٹ سے چپک جاتا۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھدائی کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کی شکایت کی اور اپنا پیٹ کھول کر دکھایا، اس پر ایک پتھر باندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے شگم مبارک سے کپڑا اٹھایا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر سے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، جبکہ اگر آپ چاہتے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کچھ سامان عیش و عشرت کا انتظام نہ ہوتا۔ مدنی زندگی کے آخری دور میں خصوصاً خیبر اور حنین کے فتح کے بعد سامان عیش و عشرت کا انتظام نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بے تکلف طرز زندگی کے ذریعے بتلا دیا کہ تمام سامان راحت کے ہوتے ہوئے بھی اس طرح کی معمولی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھے لگنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ ملیں گے اپنی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان رہے۔